صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن بے سر و ساما مدد قبلہ یزی مدد کعبہ نما مدد مادد آئیم تو سلطان دو عالم ہستی استو داریم تمنا شہر جیلا مدد صدقہ مفتی اعظم تو شہ تیغی کے ساتھ بط پہلے مظہری و کرم اور التفات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الکریم التواب الرحیم الوہاب رب بالارباب ومسبب الاسباب ومصور صور الانسان من الماء والتراب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة الى دار الثواب واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبي كرم انصره وطاعه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بغیر کسی تمہید کی میری معتبانہ گزارش ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ میں سے جن جن لوگوں کو جو بھی درود پاک یاد ہو پوری ایمانداری کے ساتھ زور سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المدنی جود والکرم جی لگائیے. بلند آواز نہیں سمجھتے ہیں تو زور سے پڑھ لیجئے ایک بار اور. اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. حضرات، میری تقریر کے بعد بھی جلسہ چلے گا اور آپ لوگوں کو میری تقریر سننے کے بعد جانا ہے. بیٹھ کر پورا جلسہ سنیے. جس طرح پورے جسم کے لیے سب سے اہم چیز ہے دماغ، اسی طرح جلسوں کے لیے سب سے اہم چیز ہے صلاۃ و سلام اور دعا. اس کے فیضان و برکات کو لے کے جائیں. کیونکہ میرے ساتھ مجبوری ہے، آج ہی کلکتہ پہنچا ہوں. 10-12 روز سے سویا نہیں. پھر صبح 6:50 پر میری ٹرین ہے سیالدہ سے. پھر سفر پہ روانہ ہونا ہے. اس لیے میں نے ذمہ دار افراد سے بالخصوص آپ کی مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا نور محمد صاحب قبلہ سے میں نے اجازت مانگی اور میں پہلے تقریر کرنے. ایسا نہیں کہ تقریر سننے کے بعد آپ لوگ بھاگ جائیں تو کل ہو کر کوئی مجھ کو یہ لوگ کو دیکھیں. شعلہ شبنم کو جانتے ہیں؟ اس میں شعلہ کتنا ڈینجر. شعلہ تو ایسے ہی بھی ڈینجر ہوتا ہے. جھوپڑی میں آگ لگا دے، محل کو پھونک دے. پیٹرول ہو تو پانی میں آگ لگا دے. اس کے گھر والوں کو اس کی عمر کا صحیح اندازہ نہیں ہے. ہم تو باہر کرتے ہیں. ہم بچپن سے اسی طرح اس کو دیکھیں. لگتا ہے مرنے کے بعد بھی ہم اسی طرح دیکھیں گے. بہت بوڑھا آدمی ہے جو دیکھنے میں جوان لگ رہا ہے. یہ شکیل صاحب ہیں. پہلے ان کے نام کے ساتھ بھوجپوری لگتا تھا، حکمتی تھا.
یہ دوسرے ہیں، یہ سراپا حکمت ہے۔ میں حضرت چشمہ شاہ بابا علیہ رحمۃ و رضوان کے عرس کمیٹی کے جملہ افراد کا ممنون و مشکور ہوں، اس بات کے لیے نہیں کہ انہوں نے مجھ کو دعوت دی، اس بات کے لیے کہ مجھ کو اپنے مذہب کا پیغام پہنچانے کا موقع عطا کیا۔ اب 16 کتنے دن کا یہ نہیں معلوم، مگر میں کتنے دن کا ہوں یہ مجھ کو معلوم ہے۔ میں 60 کراس کر گیا۔ اب اس لیے ہر جلسے میں مولانا محمد صاحب تقریر سے پہلے میں ایک گزارش کرتا ہوں، اور گزارش 4 شعر پر مبنی ہے کہ میرا انتقال ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ وہ 4 شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ نہیں کہیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو مت کہیے گا، آپ کی مرضی پر ہے۔ لیکن میں 4 مصرے سب سے پہلے پورے ہندوستان میں پڑھ رہا ہوں، آج بھی پڑھ رہا ہوں، اور ولی کی بارگاہ میں پروگرام ہے اور زیادہ خلوص نیتی کے ساتھ پڑھوں گا۔ سنے شکیل حکمت صاحب 4 مصرے 16 شاعری دیکھیے گا۔ چلا گیا 4 مصرے سنیے، پہلے محبت سنیے۔ یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر، یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر، مجھے ہے خلد میں جانا درود پڑھ پڑھ کر۔ اب اگلا شعر سنیے کہ دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو، دلا کے غسل چھڑک کر، دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو، میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر۔ اگلا شعر سنیے شکیل صاحب کہ شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں، شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں، میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب ایک شعر ہے جسے مولانا نور محمد صاحب کی توجہ چاہوں گا، ایک لفظ کی شاعری ہے کہ حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر، مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر۔ اور آخری شعر، چونکہ بریلوی ہوں، سنی مسلمان ہوں، اس لیے مرنے کے بعد بھی تاؤ رہے گا، مرنے کے بعد بھی تاؤ رہے گا، تو اس تاؤ کا اظہار مرنے کے بعد بھی کرنا ہوگا کہ نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں۔ سبحان اللہ بولیے، نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں، نکیرو مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر، نکیرو مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر، نکیرو مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، 90% آدمی نہیں جانتا کہ یوسف جمال کون ہے، اور 100% آدمی جانتا ہے کہ چشمہ بابا کون ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ آدمی اپنی ذات سے کم پہچانا جاتا ہے، کردار سے زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ بس تمیزاً ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک مثال ہے، ایک جنازہ آ گیا، میت کا کھاٹ آگے پیچھے صف لگ گئی،
इमाम मस्जिद हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब किबला जीद अखलासकुम इमामत के मुसल्ले पर गए और मजमे की तरफ सफ की तरफ पलट कर पूछा कि इस मरने वाले का वली कौन है? क्या पूछा? इस मरने वाले का वली कौन है? मोटी मोटी मोच, बगैर दाढ़ी का आदमी निकला सबसे बाहर, कहा इमाम साहब इसका वली मैं हूं। क्या इजाजत है पढ़ाऊं? इजाजत है पढ़ाऊं? कहाँ इजाजत? हालांकि जामे मस्जिद के इमाम का इमाम बादशाह वक्त के हुक्म में आता है, उसे इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन एक आम मस्जिद की मैंने मिसाल दी है। अब बताइए, मैंने इमाम साहब से पूछा कि क्या जरूरी था उस आदमी से इजाजत का तलब करना? कहाँ? मरने वाले का वली अगर इजाजत न दे तो मैं पढ़ा नहीं सकता। उसी वक्त में सोचने लगा कि एक बेनमाजी मरने वाला और इस बेनमाजी का वली इतना पावर रख रहा। क्या नुक्ता? बेनमाजी का वली इतना पावर रख रहा कि इमाम इमामत के मुसल्ले पर उसकी इजाजत के बगैर आ नहीं सकता, तो जो अल्लाह का वली है वो कितना पावर रख रहा होगा? वो कितना पावर रख रहा होगा जो अल्लाह का वली है। और हजरत चश्मा शाह बाबा का क्या कहा? मगर जिस तरह औलाद माँ बाप को बदनाम करते हैं, औलाद माँ बाप को बदनाम करते हैं, बाप बेहया नहीं, माँ बेहया नहीं, मगर उसकी औलादें बेहया हो गई, तो उन बेटों और बेटियों के किरदार से माँ बाप का किरदार मजरू होता है कि नहीं? वली अपनी जगह, ख्वाजा पाक की शान में माज़अल्लाह कोई एक नुक्स दिखा सकता है क्या? नहीं, मगर वहां के भी शराबी मुजावरों ने, शिया मुजावरों ने मजहब को कहीं और रख दिया, तो उन मुजावरों के चक्कर में ख्वाजा पाक की शान को बेकार नहीं किया जा सकता। मेरा ख्वाजा तो वो है कि जवानी के आलम में बहुत जोश में कहते हैं, अम्मी जान मैं बहुत खुश हूं आज। बोला क्या हुआ बेटा? बोला आज 1000 काफिरों को मैंने मुसलमान कर दिया। और मोहब्बत से बोलिए, सोया हुआ आदमी मुझको जगाना आपका काम है। मैंने 1000 काफिरों को मुसलमान कर दिया, तो मेरे ख्वाजा पाक की मादर मेहरबान अम्मी जान कहती है, बेटा इसमें तुमको खुश होने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? क्या ये कमाल तुम्हारा थोड़ी है, ये कमाल तो मेरा। क्या ये कमाल तुम्हारा नहीं, ये कमाल तो मेरा है। बोला तबलीग किया मैं, सफर किया मैं, घर घर घूम के ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कराया मैं, नमाज और कुरान और रोजा हमने बताया, और कमाल आपका। तो मेरे गरीब नवाज की अम्मी जान कहती, हाँ बेटा कमाल मेरा है। बोला कैसे? बोला जब तू बच्चा था, दूध पीने का तेरा जमाना था, जब तू दूध पीने के लिए रोता तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती थी, पहले मैं वजू करती थी। सुभान अल्लाह, मेरा बाल बच्चा बोला। इतनी बड़ी बात बोल गए और आप लोग चुप्पी साध लिए। सुभान अल्लाह बोलते रहिए। मैं तुम्हें दूध नहीं पिलाती, पहले मैं वजू करती थी। फिर नहीं बोले आप, और वजू करने के बाद तुमको अपनी गोद में बैठाती, फिर अपने कलेजे से लगाकर तुमको दूध पिलाती थी। सुभान अल्लाह। और तू जितनी देर दूध पीता था, मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उर्से चश्मा शाह बाबा اور جب تو دودھ پی کر منہ ہٹا لیتا تب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، میرے مولا میرے بیٹے معین الدین حسن سنجری نے میرے دودھ کے جتنے قطرے پیے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں اس کا درجہ بلند کروں۔ یہ تیری تبلیغ کا کمال نہیں ہے، تیری ماں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ ان کی عظمت پہ کوئی لام کاف نہیں۔ کسی بھی ولی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، بہت سارے اچھے ہیں تو بہت سارے بگڑے ہوئے بھی ہیں، ہاں؟ سمجھے؟ سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، بہرائچ شریف، وہاں بھی گجڑیوں کا ہجوم ملے گا، جواڑیوں کا ہجوم ملے گا، نشہ خوروں کا ہجوم ملے گا۔ اجمیر چلے جاؤ، مرد تو مرد، عورت تو عورت، ہجڑوں کا بھی ہجوم ملے گا۔ اچھا، ہجڑا کو ہم بہت برا کہتے تھے مگر نہیں جانتے تھے کہ اتنا حق بولتا ہے وہ۔ شعلہ بھائی 40 برس سے ہم سفر کر رہے ہیں اور ٹرین پہ حکومت انہی لوگوں کی ہے، چاہے سرکار جس کی رہے، ٹرین پہ قبضہ انہی چھتوں کا ہے۔ رنگ سے ابے دے پاجامہ پینٹ کھینچ کے، مگر شکیل صاحب آج تک 40 برس میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی ہجڑے نے داڑھی ٹوپی والے کو ٹچ کیا۔ میرے ساتھ بھی ہوا۔ عبدالغنی صاحب ٹچ نہیں کیا۔ ایک دن میں سائڈ برتھ پہ بیٹھا تھا اور میرے بغل سے ہجڑوں کا جتھا گیا، ہم کو ٹچ نہیں کیا، پتہ نہیں ہم کس رنگ میں تھے، ادھر آیا سب جھومتے ہوئے، مگر میرے قریب آنے سے پہلے سر پہ آنچل رکھا۔ بھارت کا ہجڑا ہے جو پہچان رہا ہے مولوی کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر پہ آنچل رکھا، آنچل رکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا کہیے۔ ہم بولے ہم بھکاری لگتے ہیں تم کو، ہم فقیر ہیں، ہم سے کیوں نہیں مانگے؟ کیا جواب دیا محمد صاحب، ٹرین نہیں مجھ کو ہلا دیا۔ بولتا بابا آپ سے نہیں مانگ سکتے آپ لوگوں سے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا آپ لوگ دیکھنے میں مرد لگتے ہیں اس لیے آپ لوگوں سے نہیں۔ اوقات بتا دیا تمہاری بھارت کے چھتوں نے، حیثیت بتا دی تمہاری بھارت کے ہجڑوں نے، تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت، اور پھر بھی مولویوں پہ دم لگاتے ہو، مزار والوں پر بھپتی کستے ہو۔ اللہ والوں سے ٹکرانا عقل مندوں کی بات نہیں ہے، بیوقوف لوگ ٹکراتے ہیں۔ اور اللہ والوں کی بارگاہ میں رہ کر جو لوگ گناہ کو دعوت دیتے ہیں وہ دنیا میں خوش ہو لیں گے مگر آخرت میں سوائے گھاٹے کا ان کے مقدر میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ والا کون ہوتا؟ ابھی تقریر شروع کیے نہیں ہیں، جب یہ شروع کریں گے بات کی بات ہے، پہلے تمیزی گفتگو سنو۔ آنکھ لال ہو جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جب بنگلہ یہاں بولتے ہیں نا، ہندوستان میں کیا بولتے ہیں؟ آنکھ ہے، ہاں ہندی میں بولیے نا، آنکھ آ گئی ہے، آنکھ آ گئی ہے، ہندی میں بولو، ہندی میں۔ مولویوں کو اتنا سستا مت سمجھو۔ 13 دسمبر 2022 سے آدھے ہندوستان میں تحریک چلا رہے ہیں ہم لوگ، سمجھے؟ اور ہر تحریک کے بعد ڈی ایم کو، سی ایم کو اور ایس پی کو، ڈی ایس پی کو میمورینڈم دے رہے تھے۔ اس میمورینڈم کا ریزلٹ 18 تاریخ کو نکل گیا، جب پارلیمنٹ کے بھرے صدن میں امیت شاہ کو اعلان کرنا پڑا کہ اب بھارت میں موب لنچنگ ہوگی تو قصوروار کو سزائے موت دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی، 2 قانون کا اور ڈیمانڈ کیے ہوئے ہیں کہ جس طرح دلت ایکٹ ہے ہندوستان میں اسی طرح مسلم سیفٹی ایکٹ بھی بنایا جائے، اور ایک قانون کا اور مطالبہ ہے کہ صرف میرے نبی نہیں، کسی بھی مذہب کے اوتار
اور پوتر آدمی کی توہین کی جائے تو توہین کرنے والے کو سزائے موت دی جائے، یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ صرف ایک جھلک دکھا، دسمبر کا مہینہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان سال سردی نہیں آئی ہے، پورا پارلیمنٹ میں سردی ہے گلوا، مگر دسمبر کے مہینے میں تو سردی ہوتی ہے نا۔ اس کے نبی کی گرمی۔ دسمبر کا مہینہ چھوڑو، جاڑے کے موسم میں ٹھنڈا لگتا ہے کہ نہیں؟ ہاں دسمبر ہے، ہاں دسمبر میں رہا۔ ہم رب کی تقریر نہیں کرتے ہیں، تو کیا کرو گے، کہیں سے کہیں بھاگ جائیں گے۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی ہیں دلی، عشاء کی نماز پڑھ کے کانپتے ہوئے کہتے ہیں، کس سے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے۔ ایک دم ریت چڑھتی جوانی ہے، 20-22 برس کا یہ نوجوان ہے جس کا نام بابا فرید الدین ہے۔ کہا بیٹے فرید الدین کہاں سرکار؟ کہا تہجد کے وقت میں کہیں سے گرم پانی ملتا نہ وضو کرنے کو مزہ ہے۔ بولا سرکار میں لا کے دوں گا، آپ اطمینان سے رہیے۔ آگ اس دور میں آسان نہیں تھا، اب آسان ہو گیا۔ پاکٹ میں لائٹر یا ماچس رہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، کسی غریب کی جھوپڑی جلا کر تاپ لو۔ اب آسان ہے، پہلے کے زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا۔ گاؤں گاؤں کھوج رہے ہیں، سنیے شعلہ، گاؤں گاؤں کھوج رہے ہیں۔ رات کا 2 حصہ گزر گیا، تیسرے پہر میں پہنچے، دیکھا ایک گھر سے روشنی آ رہی، کہا گھر میں کوئی ہے؟ ایک عورت کی آواز آئی، کہا بولو کیا چاہیے؟ کہا مجھ کو آگ کی ایک چنگاری چاہیے۔ اندر ایک طوائف تھی، طوائف بے حیا ویشیا تھی۔ اس نے کہا میں تو جسم کی گرمی لیے بیٹھی ہوں، تو آگ مانگ رہا؟ حضرت بابا فرید الدین نے کہا جسم کی گرمی وہ کھوجے گا جس کا دل ہو۔ میں نے تو دل بچپن ہی میں اپنے پیر کے قدموں پہ ڈال دیا۔ طوائف باہر نکل آئی، کیا ضرورت ہے؟ کہ مجھ کو بس آگ کی ایک چنگاری دی۔ طوائف سمجھ گئی کہ بہت پہنچا فقیر ہے، کہا دوں گی مگر فری میں نہیں، مال چاہیے۔ بول ایک چنگاری کا دام کتنا دے گا؟ بابا فرید نے کہا دام میں نہیں لگاؤں گا، میرے پیر کا مطالبہ ہے، جو تم دام دگا دو میں دینے کو تیار ہوں۔ کہ ایک چنگاری کی قیمت ایک آنکھ ہے، دو گے؟ بولا پیر کی محبت میں حاضر ہے، آنکھ دو، آنکھ دو۔ طوائف نے شکیل صاحب آنکھ بڑھائی، حضرت بابا فرید نے انگلی گھسائی آنکھ میں، پوری آنکھ نکال کر طوائف کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ کانپ گئی طوائف، کہ پیار کے نام پر تاج محل کا بننا تو آسان ہے، مگر محبتوں کی دہلیز پر اپنی آنکھوں کو قربان کرنا آسان نہیں ہے۔ اب اس سے خون پانی بہنے لگا، تو بابا فرید الدین نے اپنا گمچھا سمیٹا اور سمیٹ کے پوچھ پانچ کے اس پہ پٹی باندھی ایک آنکھ پر، پانی گرم کیا، تہجد کے وقت میں حضرت کو جگایا، وضو کیا، پانی جب گرم ملا تو مسکرا کر اوپر دیکھتے ہیں، چونک گئے، وضو کرنا بھول گئے۔ کہا فرید الدین؟ کہا جی سرکار۔ بولا تیرے آنکھ میں کیا ہوا؟ تو ہندوستانی تھے نا، بول گئے ہندوستانی زبان۔ بولا سرکار آنکھ آ گئی ہے، سرکار آنکھ آ گئی ہے۔ آنکھ میں خرابی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آنکھ آ گئی ہے، بول گئے ہندوستانی زبان۔ سرکار آنکھ آ گئی ہے، تو بابا قطب الدین بختیار کاکی مسکرائے اور جو وضو میں بھیگا ہوا ہاتھ کا ہاتھ پھیر کر کہا جب آنکھ آ گئی ہے تو پٹی کاہے باندھا ہے، کھول۔ جب انہوں نے پٹی کھولی تو ان کی آنکھیں سلامت نظر آ رہی تھیں۔ جب اللہ کے ولی کا یہ کمال ہے تو اللہ کے نبی کا کیا کمال ہے۔ خون کا اثر بہت، خون کا اثر بہت ہوتا ہے۔ خون کا اثر چلو والا ہے اولاد الو، گاجا والا ہے اولاد ڈکئی گنڈا، ہیروئن افیم،
नशे की टिकिया खाने वाला अगर खून है तो लुच्चा, लफंगा, लठबाज। और अगर खून सही है तो मस्जिद अक्सा के लिए मुजाहिद तलाश नहीं करना पड़ेगा, बल्कि से मुजाहिद। थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिएगा हमको, हाँ? मैं फिर तकरीर करूंगा, जरा सा मैं आपका मिजाज बना लूं। एक बाप की बेटी जवान हो गई, सुन रहे हैं ना आप लोग? और बाप मामूली नहीं है, बसरा का जज है, मुल्क बसरा का जज नहीं, चीफ जस्टिस, जजों का जज, जिसको हम लोग काज़ी उल क़ुज़ात कहते हैं, जो इस वक्त भारत में हमारे इस्लामी काज़ी उल क़ुज़ात हज़रत अल्लामा अरजद रज़ा खान हैं। क्या कह रहे हैं? अकेली बेटी, बीवी मर गई, बेटा ही नहीं। बेटी खाना लेके आई, बाप ने देखा, कहा ओ अब मेरी बेटी की उम्र हो गई कि इसकी शादी करें। हर बाप को यह एहसास हो जाए तो गुनाह खुद ब खुद मिट जाए, हैं? खुद ब खुद मिट जाए। रिश्ता खोजना होगा। बचपन से आज तक मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया है, यहां भी बोलना चाहिए था। बोलिए, इतनी बड़ी बात मैं आसानी से बोल गया। सिर्फ चिल्लाऊंगा तो आप लोग सुभान अल्लाह कहिएगा। एकदम। सर्दी से मैं परेशान हूँ, बर्फ की हवाएं लेकर आया हूँ घूम घाम के, जोर से बोलूंगा, कश्मीर से आ रहे हैं। बीच में रुक जाऊंगा, उससे फायदा नहीं, मैं धीरे धीरे। जिंदगी में कोई गुनाह नहीं, सुभान अल्लाह। लड़का भी इसी मेयार का खोजना होगा। अब तो आदमी खोजता है कि दरवाजे पे ट्रैक्टर है कि नहीं। अबे ट्रैक्टर, कभी इंजन फेल हो जाएगा। करेक्टर खोजो, करेक्टर, ट्रैक्टर मत खोजो। घूम रहा है, तलाश कर रहा है, 5-6 महीने तक लड़का तलाश करते करते थक गया, मगर अपनी बेटी के मेयार का लड़का नहीं मिला। उदास बैठा था तो बेटी ने कहा, अब्बा क्यों उदास है? सुनिए, गौर से सुनिए। बाप ने कहा, बेटी तेरी उम्र हो गई शादी की, तेरे लिए लड़का ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा। लड़की ने सर झुकाकर कहा, क्यों परेशान है आप? घर से ही तलाश शुरू की। बाप ने समझा, लगता है घर के किसी लड़के पर नजर इंतखाब पड़ी है मेरी बेटी की। अब खानदान के तमाम बच्चों का सर्वे किया, मगर खानदान का कोई लड़का भी इसके मेयार पे उतरा नहीं जिस मेयार पे ये बेटी थी। सुभान अल्लाह। बाप ने परेशान होकर कहा, बेटा मैंने हर एक को देख लिया, तेरे मेयार का कोई नहीं। बेटी ने फिर सर झुकाकर कहा, अब्बा घर ही से तलाश शुरू की। बाप ने देखा कि घर में सिवाय मेरे एक नौकर के जिसका नाम मुबारक है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब अपने नौकर का जायजा लिया तो चूर में चूर सकता चला गया। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। आज नौकर से कोई अपनी बेटी का ब्याह करेगा, लेकिन वक्त का जज नहीं, चीफ जस्टिस है। लेकिन वो किरदार देख रहा है, ओहदा नहीं देख रहा, आमाल देख रहा है, पोस्ट नहीं देख रहा है। उसकी आखिरत की जिंदगी देख रहा है, दुनिया की डिग्री नहीं देख रहा। चूर में चूर सकता गया तो कहा, बेटी क्या तुम्हारा ख्याल मुबारक से निकाह करने का है? कहा, अब्बा आपकी जो मर्जी हो मैं राजी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक नामी नौकर से बात किया। इस बात के आखिर में सिर्फ अल्लामा नूर मोहम्मद ही बोलेंगे और कोई नहीं बोल पाएगा। शादी हो गई बात तय करके, बगली में घर दे दिया, नौकरी था ना। 15-20 दिन के बाद बाप गया बेटी से मिलने तो देखा रोते रोते गाल पर काला निशान पड़ गया। खिला हुआ चेहरा फूल की तरह दमकता हुआ, वजूद कुमलाकर मुरझाकर एकदम बेकार हो गया। बाप के दिल पे चोट लगी, कहा बेटी कोई तकलीफ का नहीं अब्बा, अल्लाह कसम कोई तकलीफ नहीं।
ہر چیز انتظام ہے, ہر چیز کا انتظام ہے, تمام چیز ہے. بولا پھر تیرا وجود ایسے کیسے ہو گیا؟ تب لڑکی سے سسکی برداشت نہیں ہوئی کہ نہ جانے ابا جان مجھ میں کون سی کمی ہے کہ میرا شوہر نکاح کرنے کے بعد بھی آج اتنے دن ہو گئے میرے کمرے میں آیا نہیں. جج کا غصہ چڑھا, پکڑا نوکر کو اپنے داماد کو, کہ بغیر تم سے پوچھے میں نے شادی کیا تھا. کہا کس نے کہا؟ میری مرضی سے آپ نے نکاح کیا ہے. پھر تو میرے بیٹی کے گھر میں گیا کیوں نہیں؟ تب نوکر نے پسینہ پوچھ کر کہا کہ اب برداشت کرنے کو تیار ہو جائے. بولا کیا؟ میں نوکر کا کام کرتا ہوں مگر ہوں غلام مصطفیٰ. اور محبت سے بولو, میں ہوں عاشق مصطفیٰ. اگرچہ میں نوکر ہوں, ملازم ہوں, مگر میں بھی دین کی کچھ تعلیم رکھتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ میں نے ایک دن ایک حدیث پڑھی, میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے جسم کی رگوں میں حرام خون شامل ہو جائے تو اس حرام خون کو نکالنے کے لیے اس کو 40 دن مسلسل حلال خوراک کھلاؤ, تب جا کر وہ حرام خون نکلے. حرام خون اگر اندر رہے گا تو بچہ با کردار پیدا نہیں ہوگا, اور حلال خون رہے گا تو بچہ کردار والا پیدا ہوگا. یوں ہی یوسف جمال چشمہ بابا نہیں بن گیا, سمجھے؟ یوں ہی نہیں بن گیا. وجوہات ہے. شکیل صاحب کا کیا مطلب؟ کہ آپ جج ہیں, میں آپ کا نوکر ہوں, مجھے ڈر ہے کہ کہیں فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے کسی حق والے کے آنکھ کے مقابلے میں ناحق کے حق میں آپ نے آنکھ نہ دبا دیا تو آپ کی تنخواہ حرام ہوگی, اور آپ کا کھانا کھا کر میری بیوی پلی بڑھی ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی حرام کمائیوں کا لہو میری بیوی کے رگوں میں نہ ہو, اس لیے 40 دن اپنی حلال کمائی کھلاؤں گا, اور جب حلال خون کا یقین ہو جائے گا تو میں خود اپنی بیوی کا حق ادا کرنے جاؤں گا. اٹھا تاریخ تصوف اٹھا کر مبارک اپنی بیوی سے ملنے گئے اور حمل ٹھہرا تو وہی بیٹا دنیا میں عبداللہ بن مبارک بن کر پیدا ہوا. علماء اہل سنت مرتے مقدس جو دنیا تصوف کا امام کہلاتا, نسلوں کا کتنا اثر ہوتا ہے اسے سنیے. حضرت محمود غزنوی, آپ لوگ اسکول کالج میں پڑھنے والے ہیں, آپ لوگ محمود غزنوی کہتے ہوں گے. ہم لوگ مدرسے میں پڑھنے والے ہیں, ہم لوگ حضرت محمود غزنوی کہتے ہیں. اس لیے کہ محمود غزنوی کسی ایرے خیرے کا نام نہیں تھا, عاشق مصطفیٰ. ایرے خیرے کا نام نہیں تھا, کس کا نام تھا؟ عاشق مصطفیٰ کا. کیسے؟ ایک دن انہوں نے اپنے نوکر کے بیٹے کو کہا, اے میرے غلام کے بیٹے سن. وہ رونے لگا, کہ روز میرا نام لے کے پکارتے تھے آپ, آج بھرے دربار میں مجھ کو نوکر کا بیٹا کہا, میں شرم سے پانی پانی ہو گیا. تو حضرت محمود غزنوی نے کہا, بیٹا معاف کرنا, تیرا نام تیرے خاندان والوں نے محمد رکھا, اور میں اس لفظ کو کبھی بے وضو ادا نہیں کرتا. جس وقت مجھے تمہاری ضرورت پڑی تھی میرا وضو نہیں تھا, اس لیے میں نے تمہیں محمد کہہ کے نہیں بلایا, نوکر کا غلام کہہ کے بلایا. عاشق رسول کا. انہوں نے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ کوئی ہے میرے دربار میں جو مجھ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے. سناٹا چھا گیا. 10-10 ہزار روپئے کی مزاروں پہ چادر چڑھانے والوں, لاکھوں روپیہ لنگر پہ خرچ کرنے والوں, شرابیوں گجیڑیوں کو ولی کے نام پر لنگر کھلانے والوں, ہوش میں لو. اگر 10 روپئے کا پھول بھی چڑھا دو گے تو اللہ کا ولی مسکرائے گا. اگر اسی پیسے کو بچا کر تم نے کسی غریب کے لباس کا انتظام کر لیا ہوتا تو مصطفیٰ بھی خوش ہو جاتے, خدا بھی خوش ہو جاتا.
خدا بھی نہیں ہوتا. توجہ دیں آپ. کوئی ہے جو مجھ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے؟ بڑی دیر کے بعد ایک دبلا پتلا آدمی اٹھا، کہا سرکار میں کرا سکتا ہوں. کہا کرا دو. بولا اس کے لیے 6 مہینہ مجھ کو وظیفہ پڑھنا ہوگا. کہا پڑھ لو. کہا یہاں نہیں، دریا کے کنارے پڑھنا ہوگا. بولے جا کے پڑھ لو. کہا میں چلا جاؤں گا تو میرے بال بچے بھوکے مریں گے کیا؟ حضرت محمود غزنوی نے کہا کہ راجا کے دربار سے تمہارے خاندان کو خوراکی دی جائے گی. 6 مہینے کے بعد پکڑ کے بلایا گیا. ابھی تک حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا. دیدار نہیں ہوا. اس نے کہا حضور کچھ کمی رہ گئی، یہ 6 مہینہ اور کیا ہے. بولا جاؤ. توجہ دیں، جاؤ. چلے گئے. میرے خاندان کی خوراکی، بولا وہ جاری رہی. سال بھر ہو گیا مگر خضر علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی. زیارت نہیں ہوئی. تو بولا کیا ہوا؟ 1 سال ہو گیا زیارت نہیں ہوئی. کہ حضور معاف کیجئے گا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکوں. بولا سال بھر ہم کو دھوکہ میں رکھا. کہا کبھی میرا بال بچہ بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا، ان کو بھر پیٹ کھلانے کے لیے مجھ کو یہی بہانہ نظر آیا، اس لیے میں نے آپ سے بہانہ کر دیا. کیا غریب کی زندگی ہوتی ہے. غصے میں حضرت محمود غزنوی نے کہا کوئی ہے جو اس کے لیے سزا تجویز کرے؟ مارواڑی کل کے لوگوں، زندگی کے ساتھ میرا بیان سنا، مجھے مجبور نہ کرو. ایسی تقریریں ہمیشہ ہوتی نہیں. کہ کوئی سزا تجویز کرو. ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا حضور اس کی بوٹی بوٹی بنا کر کتوں کے سامنے ڈال دیا. ایک گورا چٹا لمبا چوڑا آدمی بڑا خوبصورت کھڑا ہوا، کہا سبحان اللہ، ایک دم صحیح فیصلہ. حضرت محمود غزنوی نے کہا اور کوئی ہے؟ ایک آدمی اٹھا. اس نے کہا حضور پہلے نے بوٹی بوٹی بنانے کو کہا، دوسرے نے کہا کہ جو اس کے وجود کی بوٹی بنے اس کو کتوں کے سامنے ڈال دیا. پھر وہی آدمی گورا چٹا کھڑا ہوا. الحمدللہ سبحان اللہ، بہت صحیح فیصلہ. فیصلہ دو، مگر دونوں فیصلوں پر کہا صحیح ہے. کہا کوئی ہے؟ تب حضرت محمود غزنوی کے چہیتے پیارے نوکر اور ان کے غلام حضرت ایاز کا سرکار میرا فیصلہ ہے کہ اسے معاف کر دیا. اس لیے کہ سال بھر اس کے خاندان کو کھلایا. کیا آپ کے مال میں کمی ہو گئی؟ بادشاہ نے کہا نہیں. کہ سال بھر ایک فقیر کے دھوکے میں آپ رہے؟ کیا آپ کے عزت وقار پہ کوئی داغ دھبا لگا؟ حضرت محمود غزنوی نے کہا نہیں. کہا جب کوئی نقصان نہیں پہنچا تو معاف کر دیجیے. پھر وہی گورا چٹا آدمی اٹھا، کہا سبحان اللہ، ایک دم صحیح فیصلہ. تب حضرت محمود غزنوی نے کہا کھڑے رہو. آدمی کھڑا. پہلے نے کہا بوٹی بنا دو، تم نے کہا صحیح فیصلہ. دوسرے نے کہا بوٹی کو کتوں کے سامنے ڈال دو، تم نے کہا صحیح فیصلہ. میرے ایاز نے کہا معاف کر دو، تم نے کہا صحیح فیصلہ. کہا ایک دم ٹھیک میں نے کہا. بولا کیوں؟ بولا یہ فیصلہ ان کے منہ سے نکل رہا تھا مگر بولی ان کی نہیں تھی، بولی اس کی تھی جو خون اس کے اندر ہے. کہا کیا مطلب؟ کہ پہلا جو درباری تھا نا اس کا باپ کسائی ہے، بوٹی بناتا ہے، اس لیے وہ بوٹی بنانے کی بات کیا. دوسرا جو کہا کتوں کے سامنے ڈالو، اس کا باپ دوسرے راجا کے ہاں کتوں کے سامنے گوشت کی بوٹی ڈالتا ہے. تو جو باپ کا کردار ہے وہی اولاد کا کردار ہے. توجہ رہے. کہ تیسرے نے کہا معاف کر دو، تو اس کے باپ کا کردار ہے یہ ایاز حسین کی اولاد ہے اور حسین کے لہو میں ہے معاف کر دینا.
حسین اس لیے اس کی رگوں میں جو خون ہے وہ معاف کرنے والا لہو ہے. تب حضرت محمود غزنوی نے کہا اب تو بتا تو کون ہے, تو بتا تو کون. تو حضرت محمود غزنوی کے سامنے وہ انسان کھڑا ہو کر مسکرا کر کہتا ہے جس خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہو وہی خضر میں ہوں جو تمہارے سامنے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حسن چشمہ صحابہ. اب صاف لفظوں میں مجھے کہنے دو کہ جب دلی کے دربار میں ایاز کی رگوں میں حسین کا خون پرورش پا رہا تھا تو ایاز اپنے لہو کا رنگ دکھا رہا تھا, تو آج مارواڑی کل میں چشمہ شاہ بابا کی رگوں میں اسی حسین کا لہو ہے. آج بھی وہی رنگ ہے حسینی. رسالت حضور چشمہ صحابہ. لیکن کیا کیجئے گا, لوگوں نے ماحول بگاڑا, لوگوں نے ماحول بگاڑا. یاد رکھو یہ نشہ, گانجا, افیم, ہیروئن, کف سیرپ, کف سیرپ, کوڈین, کوڈین, دارو, شراب اتنی ڈینجر چیز ہے نا کہ تم اپنی اوقات بھول جاؤ. عبدالغنی صاحب میں جب بچہ تھا نا ایک گانا بہت زور سے سماج میں چلا تھا, شکیل صاحب بوڑھا جوان بچہ سب اسی کو گا رہا. ایک ہی گانا ساتھیا اور پیلا اور پیلا اور پیلا, ساتھیا اور پیلا اور پیلا. ٹھیک میرے گھر کے سامنے روڈ ہے, روڈ پر ایک تو شراب پی کے سو گیا, ایک کتا ادھر سے جا رہا, دیکھا اس سے بنیا ڈرین کہاں مل جائے, اٹھائی ٹانگ ڈالا ہے جان, آنکھ بند کر کے گانا گا رہا ہے ساتھیا اور پیلا اور پیلا اور پیلا. نشہ کرو گے تو یہ حقیقت ہے, اور اگر ولی کے دامن سے وابستہ ہو کر نمازیں پڑھو گے تو جہاں غوث جائے گا وہیں اس کا مرید جائے گا, جہاں چشمہ شاہ جائے گا وہیں اس کے نمازی دیوانے. یہ علماء تو تربیت دے رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں, مگر تربیت سے خالی ہوگا, تربیت کے لیے ماحول کا بھی بنانا ضروری ہے. قسم سے بولنا ایسی تقریر کبھی سنے تھے؟ اچھا بول رہے ہیں کہ نہیں؟ مطلب ہم تقریر کرنا نہیں جانتے کیا؟ ہم تو 5 منٹ میں آپ کو کھڑا کراتے ہیں. رنگ دکھائیں ہم اپنا, دکھائیں رنگ ہم. میرا نبی لاجواب, میرا نبی لاجواب, میرا نبی بے مثال, میرا نبی لاجواب. نہ زمین پر کوئی ویسا, نہ آسمان پہ کوئی ایسا, نہ ہوا میں کوئی ایسا, نہ فضا میں کوئی ایسا. سنو تقریر کی جھلک سنو, کہا ہے پورے ہندوستان میں ہم بدنام ہے. سنو میرا نبی لاجواب ہے. پروردگار عالم نے اس کائنات ارضی و سبابی میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیے. ہر مخلوق کی پیدائش کے بعد رب کائنات حکم بھی دیتا رہا, ایک فرمان بھی دیتا رہا. اللہ نے آسمان کو پیدا کیا, کہا اونچا ہو کے بتا تو کون ہے. اللہ نے سورج کو پیدا کیا, روشنی دے کے بتا تو کون ہے. اللہ نے چاند کو پیدا کیا, کہا اجالے بکھیر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا, جھیل ملا کے بتا تو کون ہے. اللہ نے جبریل کو پیدا کیا, کہا میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا کے بتا تو کون ہے. اللہ نے ہوا کو پیدا کیا, کہا نرمی دے کے بتا کون ہے. سکون دے کے بتا تو کون ہے. اللہ نے پتھروں کو پیدا کیا, کہا اپنے کوکھ سے پانی کا چشمہ نکال کے بتا تو کون ہے. اللہ نے پھولوں کو پیدا کیا, خوشبو دے کے بتا تو کون ہے. اللہ نے زمین کو پیدا کیا, کہا مخملی گھاسیں نکال کے بتا تو کون ہے. اللہ نے زمین
जमीन में नमी को दिया, कहा अपने पेट से दाना निकाल के बता तू कौन है। अब वाले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, जरा सा 10 कदम आगे बढ़ो। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, तू बता तू कौन है। अब अल्लाह ने आदम को पैदा किया, आदम नबूवत हमने दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश नबूवत हमने दे दी, तू बता तू कौन है। ए नूह पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए यूशा पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तक दे दिया, तू बता तू कौन है। ए इदरीस मैंने तुम्हें दर्स दे दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान, ए याकूब मैंने गिरियोजारी दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्ने तमतनत दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम तेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तेरे लिए मैंने दुम्बा जन्नत से भेज के तुम्हें बचाया, तू बता तू कौन है। ए मूसा तुम्हें कलाम का मर्तबा दिया, तू बता तू कौन है। अहले इल्म जरा सा मुस्कुरा दे तो मजा आ जाएगा। आवाज आपकी माइक वाले बैठ रही है, आवाज आपकी दब रही है, आवाज को जरा सा क्लियर करना, वरना मुठ बूढ़ा जैसा आदमी हाँ इसी तरह खोल के रखो ना, डरते का है। नेता लोग से क्या हम बेहुदा की बात बोल रहे हैं, वो तो मुकम्मल झूठ बोलता है, हम तो मुकम्मल सच बोल रहे हैं। डरते का है। वह चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हुकूमत हमने दे दी अपनी चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। डरने की जरूरत है, ये तो मेरा भारत है। बहुत सुभान अल्लाह, हमारा भारत है, हमारा भारत है। अब्दुल गनी भाई, मुझसे मत पूछो, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर से पूछो। मुझसे मत पूछो, मैथ पढ़ाने वाले टीचर से पूछो। पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, बता कब कहाँ निकलता डूबता है। तो मैथ पढ़ाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले, ज्योग्राफिया पढ़ाने वाले साइंसदान ने कहा पाकिस्तान में 35 डिग्री पे तोलू होता है, 71 डिग्री पे ग़ुरूब होता है, और बांग्लादेश में 38 डिग्री पे तोलू होता है, 74 डिग्री पर जाकर ग़ुरूब होता है, अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तोलू होता है, 88 डिग्री पर ग़ुरूब होता है। मगर यही साइंस पढ़ाने वाला टीचर जब हमारे भारत के नक्शे पे हाथ रखता है तो चिल्ला कर कहता है, मौलाना हमारे हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तोलू होता है और 92 डिग्री पर ग़ुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ चुप हो जा, अबे 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। चश्मा शाह बाबा कौन कहता है कि मैं तकरीर करना नहीं जानता। लेकिन मैं कुछ काम की बातें आपको बता रहा हूँ। तरबियत बात कर दी इन्होंने, लेकिन तरबियत पर अमल करने के लिए माहौल का होना जरूरी है। एक बादशाह ने कहा समाज सुधारने के लिए तरबियत जरूरी है या माहौल। एक दरबारी ने कहा बादशाह सलामत तरबियत, दूसरे ने कहा माहौल। अब तुम दोनों को 1 महीना का टाइम दे रहे हैं, प्रैक्टिकल सबूत पेश करो कि तरबियत से कैसे माहौल सुधरेगा, समाज सुधरेगा, और माहौल से कैसे समाज सुधरेगा। 25 दिन में तरबियत वाला ऐलान किया, बादशाह दरबार सजाइए, मैं तरबियत का जौहर दिखाऊंगा। दरबार सज गया। दरबार में आने के 10 दरवाजे हैं। बीच में खड़े होकर इस दरबारी ने ताली बजाई। 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां घुसी। उनके मुंह में प्लेट में मोमबत्ती। बिल्ली उछल कूद कर दे, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। नहीं समझे? अजब हाल है। पागल हो के का करवा के संतन सौ से बोले, नतिया हो के का करवा के गांव बोले।
حق ہے کہیے سبحان اللہ بلیاں اچھل رہی ہیں مگر نہ پلیٹ گری نہ موم بتی بجھی. پھر تالی بجائی سب بلی چلی گئی. بادشاہ کے ساتھ سارے درباری نے تالی بجائی. واہ یہ کمال ہے تربیت کا. تم نے کہا تھا ماحول پریکٹیکل, اس کی تو ہوا اکھڑ گئی, اس لیے اس کے پاس کوئی دلیلیں نہیں. تو کیسے ثابت کرے, پروف نہیں. تو حضور ابھی 5 دن ٹائم ہے نا, آخری دن بتائیں گے. گھوم رہا ہے. اور ایک بات تو معلوم ہے آپ لوگوں کو, جب مسلمان کو کہیں کوئی راستہ نہیں ملتا تب اس کو مولوی نظر آتا ہے یا مزار نظر آتا ہے. جتنا پیسہ دینا ہوگا ڈاکٹر کو دے دے گا. جب کھانے کو پیسہ نہیں ہوگا تب مولوی کے پاس جائے گا تعویذ لینے کے لیے. اور تعویذ سے ٹھیک ہو گیا, بولا کیا امام صاحب ہم پاگل نہ تھے کہ اتنا پیسہ خرچہ کرتے, آپ فری میں تعویذ دیے ٹھیک ہو گیا. ارے بیوقوف, وہی نذرانہ ادھر دے دیے ہوتے تو کم سے کم اماموں کا بچہ تمہاری طرح ایم اے کر لیتا, گریجویشن کر لیتا, میڈیکل پڑھ لیتا, انجینئرنگ کا کورس کر لیتا. لوٹو گے تب مولوی آتا تھا. اس کو بھی کوئی دلیل نہیں ملی تو ایک مولوی صاحب سے پوچھے کوئی دلیل ہے ماحول پر. اب اتنا ڈینجر معاملہ ہے کہ ہم لوگ نہیں بتا پائیں گے. جنگل میں اللہ کے ولی رہتے ہیں, ان سے جا کے بولو. جنگل میں اللہ کے ولی رہتے ہیں, ان سے بولو. کیا پتا چلا کہ ولی جو ہوتا ہے سب جانتا ہے. تو یہاں جو بیٹھے ہیں, جو جس حال میں بیٹھا ہے اس کو چشمہ بار دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کون سبحان اللہ کہہ رہا ہے, کون گاجا کا دھواں نکال رہا ہے. دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ اس لیے اپنے اپنے انجام سے سب باخبر ہو بھائی. بات کلیئر ایک دم. ہم کو کسی سے ڈر نہیں لگا. ہم جو بولیں گے حق بولیں گے, چاہے بلاؤ چاہے مت بلاؤ. ہم سے کوئی گناہ اللہ کے ولیوں کے مزار کے قریب برداشت نہیں ہوگا. ہم تو مخدوم پاک کے چوچا کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں کسی کو نہیں چھوڑتے, دھکا دھکی ہم کرنے لگتے ہیں. اجمیر میں جاتے ہیں تو مار پیٹ کر لیتے ہیں. کسی دلال کو ایک نے پیسہ نہیں دیتے ہیں, خود چادر چڑھاتے ہیں. بولا ہم چڑھا دیں. مطلب پاگل ہیں, تو 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہے. تم کو چڑھانا تھا تو ہم فون تو نہیں کر سکتے تھے. اپنے ہٹ جاتا ہے. جنگل میں ایک ولی رہتے ہیں, یاد رکھنا یہاں بھی چشمہ باز رہتے ہیں. یہاں بھی چشمہ کیا رہتے ہیں, سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. ولی رہتے ہیں, ان سے جا کے بولو یار حضور یہ حال ہے. ایک دم بے فکر رہو, جاؤ. جس دن دربار میں ثبوت پیش کرنا میں خدا ہوں. آخری دن ہے, دربار سج گیا. بولا اے ماحول والا ثبوت دے. اس کا رنگ اڑ گیا, کبھی تک اس ولی کا پتہ ہی نہیں. تو الٹے ہی چال چلتے ہیں, دماغ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. پوری دنیا میں آنکھ کھول کے پڑھا جاتا ہے, ولی کے مکتب میں آنکھ بند کر کے پڑھا جاتا ہے. ولی کی بارگاہ میں آنکھ بند کر کے پڑھا جاتا ہے. آنکھ بند کر. ٹھیک وقت پہ پہنچ گیا دنیا پہلے. بولا میں دوں گا ماحول پہ دلیل. کہا دیجیے. کہ پہلے اس کو بولو اپنی تربیت پر دلیل پھر سے دکھائے جس نے تمہاری شاباشی لوٹی. بادشاہ نے اپنے درباریوں کا دکھاؤ تربیت کی دلیل. پھر تالی بجائے. پھر 10 دروازے سے 10 بلی آئی, منہ میں پلیٹ, اس پہ موم بتی. اچھل کود مچا کے جب جانے لگی تو اللہ کے ولی نے دھیرے سے اپنا جھولا میں سے 2-4 کو چوہا نکالا, چھوڑ دیا. اب بلی جب چوہا دیکھے تو اب ٹھارنے والی ہے. پلیٹ اتر گئی, موم بتی بجھ گئی, پورا افراتفری, بھگدڑ مچ گئی. کہا یہ کیا ہوا؟ کہ صرف تربیت سے کام نہیں چلے گا, ماحول کا بھی درست ہونا ضروری ہے. ماحول کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. کیا سمجھے؟ یہ تو پڑھا دیں گے کہ نماز فرض ہے, یہ پڑھا دیں گے قرآن اس کو کہتے ہیں, مگر جس گھر میں پڑھنے والا جا رہا ہے اس گھر کا باپ کو بھی تو نماز پڑھنا چاہیے. اس گھر کی ماں کو بھی تو نماز پڑھنا چاہیے. تربیت کے مطابق ماحول ہوگا تو بیٹا علی مشکل کشا ہوگا. بولو. تربیت کے مطابق ماحول ہوگا تو بیٹی فاطمہ الزہرا ہوگی. تربیت کے مطابق ماحول ہوگا تو بیٹا کربلا کا شہید اعظم.
کیا ہے؟ آپ لوگ آگے مت دیجیے، کسی مرد کے ہاتھ سے بھیج دینا چاہیے. چلیے کم سے کم عورتوں میں یہ جذبہ تو ہے کہ علماء کو دینا چاہیے. مسئلہ یہی ہے کہ عورتوں کو کچھ دینا ہے تو کسی مرد سے بھیجیں. سبحان اللہ. وہ تو جاہل پیر لوگ ہیں جو عورتوں سے پیر دباتے ہیں. بھائی جاہل پیر لوگ یہاں سٹا والا پہنچتا ہے، بابا کوئی نمبر. ابھی بابا کے ہاتھ میں نہیں ہوتا نمبر تو اس کا بال بچہ تمہارے گاؤں میں آ کے خیرات مانگتا ہے، تعویذ بیچ کے کھاتا. وہ نمبر اپنے نہیں رکھ لیتا. نالائی کی ستا برہمی کو یہ تو یعنی جاہل پیروں نے اور لٹیا ڈبو دی ہے سنیوں کو. سنیت کا لٹیا ڈبو دیا. یاد رکھو آج بھی متحد رہو، آج بھی متحد رہو. 10 منٹ اور بولوں گا، وقت زیادہ ہو گیا، اس کا مجھ کو احساس نہیں ہے. ہنستے ہنستے ٹائم اتنا ہو گیا مجھ کو پتا تک نہیں چلا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. متحد رہو، متحد. ایک بات بولوں ایک بات. سنو بھیا سنو. 119 مدرسہ ہم موبائل پہ چلاتے ہیں، ہاتھ میں آج تک گھنٹہ نہیں لیے. گر گئے نا تو خاندان والوں کی نظر بھی نہیں آئے. ہوش میں رہو. بچہ ہو تو بچے کی طرح رہو، چچا ہو تو چچا کی طرح رہو. بچہ بھی معمولی ہوتا ہے کیا؟ شور ہوا شان کعبہ میں ابو طالب کا بیٹا پیدا ہو گیا. بچہ کس کو کہتے ہیں؟ سنو کیا ہوا شور؟ شان کعبہ میں ابو طالب کا بچہ پیدا ہوا. شور ماتم میں بدل گیا، اس لیے کہ جو بچہ پیدا ہوا وہ اندھا، وہ اندھا ہے. نابینا پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، آنکھیں نہیں کھول رہا، اور یہی بچہ بعد میں جا کر علی مشکل کشا بنا. علی مشکل کشا بنا. ماں کے پیٹ سے اندھے، آنکھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے. اب ذرا دیکھنا میری طرف. ماں اگر گود میں اپنے بچے کو لے، دیکھ رہے ہو، تو یا تو سر اوپر ہوگا تو آنکھ نیچے رہے گی، بولو نا، یا سائڈ میں، یہی نا. کروٹ بدل لے گا بچے تو اوپر رہے گا بچہ تو آنکھ نیچے نہیں رہے گی. ایسے ہیں لے کر ان کی ماں سانے کعبہ میں. یہ خبر میرے نبی تک بھی پہنچ گئی کہ آپ کے مہربان چچا کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی وہ پورے مسرت میں ڈوب کر آگے بڑھے. دیکھو بچہ کیسا ہوتا ہے. ایسے لیا، ایسے سر ادھر ہے، آنکھ کدھر دیکھے گی؟ ادھر نا، بولو ہاں پریکٹیکل کرو نا. ادھر نہ دیکھے گی، ادھر. نبی ادھر سے آ رہے. جیسے ہی میرے نبی قریب ہے حضرت علی ماں کی گود میں کروٹ مار دی. چت سے پٹ ہو گئے، پٹ ہو گئے. اور پٹ ہونے کے بعد سر اٹھا کر آنکھ کھول دیا، دیکھنے لگے. زبانی زبان میں میرے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ ماں کے پیٹ ہی میں نے نیت کر لیا تھا کہ سب سے پہلے دیکھوں گا تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں گا. غور کرو. بچہ ہو تو ایسے رہو، بچہ ہو تو ایسے رہو. ایک بات بتا رہا ہوں، بات پہ اختلافت کل کے نہیں سارا. ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو. ابے جب تم کسی کو نہیں، تم کو کون مانے گا؟ بکلول کہیں گا. ہاں امام صاحب سب تجربہ ہے نا. آج سے ہم امامت کر رہے ہیں. کتنے پیدا ہوئے مر گئے، ابھی ہم زندہ ہیں. اتنے آگے گئے، ابھی ہم ہیں سلامت، ابھی ہم سلامت.
نکاح پڑھانے کا کہو فلاں کی بیٹی فلاں کی وکالت گواہی میں اتنے دین مہر کے بدلے تم کو دیا، کہو میں نے قبول کیا تو باپ کی طرف دیا۔ ارے ادھر کیا دیکھ رہا ہوں، تو قبول کیا تو تو آیا۔ ادھر دیکھے تو بات کرے تو بات اسے کرے آگے گا، ادھر انگلی دکھا گا ادھر، لڑکا سمجھ جائے گا ابھی انگوٹھی نہیں بولی ہے، ابھی نہیں کھانا ہے، میں نے قبول کیا۔ بوڑھا لالچی بھکمنگا لڑکے کا باپ کیسے ہلائے گا، ابھی چین نہیں ملا، بہت تمنا ہے سونا پہننے کی، پہنا دے سونا، پہنا دیں، ہمت ہے تو آج کے بعد سونا پہن کے دکھانا ہمیں، ہمت ہے تو آج کے بعد مرد سونا پہن کے ہم کو دکھائے۔ 1400 برس کے بعد یورپ کے سائنسدانوں کو میرے نبی کی یہ حدیث ہاتھ لگی کہ مردوں کے لیے سونا کا زیور پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو چین کا سائنسدان کہتا ہے کارگا کس کی حدیث ہے؟ کہ مسلمانوں کے نبی کا قول ہے، کہ اس پہ سچ کرو، اس لیے کہ آج تک مسلمانوں کے نبی نے کوئی بات جھوٹ نہیں کہا۔ تو پھر اقرار کر رہا ہے کہ مصطفیٰ سچے پیغمبر کا نام۔ سروے کرو تو امی لقب نبی نے مردوں کے لیے سونا کیوں حرام کرا دیا۔ 6 مہینہ تک پوری دنیا کے سائنٹسٹ سرچ کرتے رہے، رپورٹ پہ رپورٹ لیتے رہے، فائنل رپورٹ دیا شکیل حکمت صاحب پیروں تلے سے زمین کھا گئے، اور نبی کو یہ کہنے والا کہ ان کو کچھ علم نہیں تھا، وہ خاندان سمیت خودکشی کر لے گا، پھانسی لگا لے گا، پھانسی لگا لے گا۔ 6 مہینہ ریسرچ کرنے کے بعد دنیا کے سائنسدانوں نے کہا قربان ہے مصطفیٰ تیرے علم و حکمت کو، تم بھی لقب تھا مگر خدا کی کتاب تھا تمہیں، جواب نہیں ہے مصطفیٰ تیرا۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے کیا میٹر دیا؟ کہا ہم نے جب سونا کو پہن کر ریسرچ کیا، سن رہے ہیں آپ لوگ، غور سے سنیے گا، اور سب سے زیادہ غور سے کنوارا لوگ سنیں، کنوارا لوگ سنیں۔ یہ آپ کی دنیا ہے جہاں کنوارا باپ ہو جاتا ہے، مذہب کی دنیا ہے جہاں کنوارا باپ ہوگا ہی نہیں، سمجھے، ہوگا ہی نہیں۔ آپ لوگ تو کتاب بھی پڑھ لیجئے گا کنوارا باپ، آپ لوگ فلم بھی جا کے دیکھ لیجئے کنوارا باپ، سمجھے، لیکن یہ اسلام میں کہیں نہیں ملے۔ دیکھو ادھر میری طرف، کنوارے لوگ، جب کوئی مرد سونے کا زیور پہنے گا جہاں بھی، تو جیسے جیسے سونا رگڑ کھائے گا، دیکھتے رہیے، اس کو کچھ بولیے نہ بولیے، مجھ کو سمجھیے، جب تک جتنی دیر سونا رگڑ کھائے گا، اس سونا پہننے والے کے خون میں ایسا جراثیم پیدا ہو جاتا ہے جو اس پہننے والے کو مار دے، موت کی گود میں دے دے گا، مگر قربان جاؤ مصطفیٰ پر، سبحان اللہ بولیے، دھیرے سے کام نہیں چلے گا، قربان جاؤ مصطفیٰ پر۔ وہ سائنٹسٹ ریسرچ کر کے شکیل صاحب کہتے ہیں لیکن پہننے والے سونا کا زیور پہنا، اور جس نے پہنا اس پہننے والے کے بدن سے خود بخود اگر مہینے میں 2-3 دن خون نکل جائے تو اس موت کے جراثیم سے بچ جائے گا۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 2-3 دن اپنے سے خود سے خون نکل جائے تو موت کا جراثیم اثر نہیں کرے گا۔ قربان جاؤ مصطفیٰ پر۔ عورتوں کو مہینے میں 2-4 دن خون آتا ہے، اس لیے عورتوں کو جائز قرار دیا، مردوں کو خون نہیں آتا، اس لیے میرے مصطفیٰ نے مردوں کو حرام قرار دیا۔ نعرہ رسالت، اہل سنت۔ ابھی بھی کسی کنوارے نوجوان کو تمنا ہے کہ ہم سونا کے انگوٹھی یا چین پہنیں گے،
تو اس سے میری اپیل ہے کہ بیڈ روم میں کیلنڈر لٹکا لے، اور جب خون آئے تو اس پہ ٹک لگا لے، تاکہ سماج کو پتا چلے کہ کدھر کا ہے یہ۔ اللہ کا ولی بننا ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کا ولی بننا آسان نہیں ہے۔ یوں ہی یوسف جمال چشمہ شاہی بن گیا۔ چشمہ کہتے کس کو ہے؟ یہی ہم کو سمجھا دو، چشمہ کہتے کس کو؟ بولو بھائی، دو جگہ چشمے کا استعمال ہوگا۔ چشمہ کا استعمال دو جگہ، جہاں پانی نہ ہو وہاں پانی نکل جائے تو اس کو چشمہ کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جہاں پانی نہ ہو پانی نکل جائے تو اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ اور آنکھ کی روشنی اتر جائے اور اس کو بڑھانے کے لیے لگا لو تو اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ تو اگر چشمہ شاہ کہہ رہے ہو تو دیکھ لو، جہاں روحانیت کا پانی نہیں تھا چشمہ آ گیا خدا کی طرف سے، سبحان اللہ۔ جہاں طریقت کی کا پانی نہیں تھا خدا نے چشمہ شاہ کو بھیج دیا۔ جہاں ہدایت کا پانی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے چشمہ کو اتار دیا، اور جن کو آنکھ رکھ کر بھی حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی ان کے لیے آنکھ کا چشمہ بنا کر بھیج دیا۔ چشمہ بنا کر بھیج دیا۔ اس لیے عرس کو عرس رہنے دو، عرس کو عرس رہنے دو، کھیل تماشا مت بناؤ، کھیل تماشا مت بناؤ۔ اور جواری، شرابی، گجیڑی، افیمی کا مذہب میں کہیں گزر بسر نہیں، کہیں اس کا کوئی حسب نسب نہیں ہے، حسب نسب نہیں ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اسلام میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ہٹاؤ، اپنے آپ کو۔ نشہ بہت بری چیز ہے، میں سب کے لیے بول رہا ہوں، نشہ بہت بری چیز۔ پی لو گے ایک گلاس نہ تو باپ کو بیٹا کہو، ساس کو بیوی کہو، ایک گلاس پر نقشہ بدل جائے، سمجھے؟ کسی کو کچھ بول دو، ہے فقیر کا بیٹا بولے گا ہندوستان خرید لیں گے۔ یہ نشہ مت چڑھا، نشہ اگر چڑھانا ہے تو بلال والا نشہ چڑھا، نشہ چڑھانا ہے تو ابو بکر والا نشہ چڑھا، نشہ چڑھانا ہے تو حضرت خالد ابن ولید والا نشہ چڑھا۔ خود ایک میدان جنگ میں حضرت خالد ابن ولید زخمی ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، خون بہ رہا، ہوش نہیں آ رہا، ڈاکٹر ہر دوا دے دیا، مگر خالد ابن ولید ہوش میں نہیں آیا۔ میرے نبی کو خبر ملی، میرے نبی دوڑ کر آئے۔ جیسے ہی حضرت خالد ابن ولید کے سرانے کھڑے ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا میری تلوار کہاں ہے، میری تلوار کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کیسے کھڑے ہو گئے؟ کہا میری ناک روزانہ جو خوشبو سونگتی تھی وہ خوشبو مجھ کو مل گئی۔ اس لیے بات ختم کرتے ہوئے میں آخری گزارش کر رہا ہوں، سر پیٹ لو مگر جب تک نماز نہیں پڑھو گے کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سر پٹک کے رہ جاؤ، تعویذ نہیں، تعویذ کی کتاب لٹکا لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک نماز نہیں پڑھو۔ اور تعویذ بھی لکھواؤ تو ایسے سے لکھواؤ جو سمجھتا ہو، ایسے سے مت لکھوا جو لکھنے کے بعد بھی نہیں بتا پائے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ المیہ ہے۔ مولانا محمد صاحب کے سامنے ایک آدمی لوٹا لے کے آیا اور ٹوٹی سے ایسے ایسے پانی گرا دیا۔ اب ان سے پوچھ رہا ہے ثابت کیجئے گا، یہ بیچارے پڑھے لکھے آدمی، مصباحی آدمی، ثواب طریق صراط المستقیم، اہدنا الصراط یہی ہے، سمجھا رہا ہے۔ بولا نا سب نہیں، بولا تو بتا کہا ہے؟ بولا یہ بیل مقتن ہے۔ بولا کیا مطلب کا؟ بیل چلتے چلتے پیشاب کرتا ہے تو ایسے ہی لائن ایسے جائیوں سے کہیں ملا۔ ہم تو دیہاتی آدمی ہیں، بول گئے بھائی آپ جانتے ہیں میں بہار کا رہنے والا ہوں، ایسے گاؤں کا کہ آج بھی اس گاؤں میں جانے کے لیے سواری نہیں ہے، اور ریزرو کر کے جاؤ، چاہے 11 نمبر سے جاؤ، 11 نمبر سے کبھی چلیں گے نہیں؟
चले ना, हाँ, पैदल वही तो बैसाख का महीना था, गर्मी का सीजन। अब बहुत दिन के बाद गांव गए थे, गर्मी लग रही थी, बड़े अब्बा का बड़े अब्बा बाहर सोए। अब बेटा आजकल बहुत चोरी चल रही है, रात को चोर उड़ा रहा है, टॉर्च ले लाठी ले, कोई आवाज सुनोगे तो टॉर्च एक हाथ से लाठी दोनों इस्तेमाल करना। अब बताइए ऐसा मोमेंट में नींद आएगी? खुले बंद। उस वक्त भी मेरे दरवाजे पर 1 लाख रुपये का बैल रहता था। अब तो और महंगा बैल है मेरे दरवाजे पर, समझे? मेरा दोनों बैल, उस पर खानदानी घंटी है उसके गर्दन में, यानी बैल बदलता है, घंटी नहीं बदलता। दूसरा आया तो उसको पहना दिया। मेरा दोनों बैल खड़ा हो गया, बड़ी बड़ी घंटी टन टन, एक हाथ में टॉर्च, एक हाथ में लाठी का, बड़े अब्बू चोर आई। दरवाजा खोले, निकले, टॉर्च जला। सो जा बेटा, कोई टेंशन नहीं। एक का बैल अपने से खड़ा हो गया, बोलते टेंशन नहीं, शहर में रहता है ना, क्या मतलब? अब बैल को पेशाब लगा दिया। बैल कभी बैठ कर पेशाब कर ही नहीं सकता, जब करेगा तो खड़ा होगा। आज पता नहीं तरक्की करके नौजवान कहाँ पहुंच गया। ये तो फैसला आपके हाथ में, ये फैसला आपके हाथ में। इस्लाम के करीब आओ, दुनिया की हर ताकत कहती है सर उठाकर जियो, मगर पूरी दुनिया में एक इस्लाम है जो कहता है सर झुकाकर जियो। जितना सजदे में सर झुकाते जाओगे उतना ही खुदा तुम्हें उठाता जाएगा, उतना ही बुलंद करता जाएगा। इसी भारत में 1947 में जब मुजाहिद आजादी फादर ऑफ नेशन गांधी जी ने पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ फतह का बिगुल बजाया, तो इंटरनेशनल मीडिया ने कहा था गांधी जी बधाई हो आपकी। बोला क्यों? बोला इतने बड़े हिंदुस्तान को चंद वर्षों में आपने आजाद करा लिया। तो गांधी जो कभी गंजी नहीं पहने, कभी टोपी भी नहीं पहने, मगर पूरे भारत को टोपी पहना दिया। जो कभी गंजी नहीं पहना, बोला इतना जल्दी इतने बड़े मुल्क को कैसे आजाद कराए? तो गांधी ने छाती ठोक कर कहा था चुप, तो बहुत देर हो गई। अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में भारत को आजाद। आज भी हमारे मजहब का रंग बोलता है, इसलिए मुसलमानों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इख्तिलाफ खत्म करो। घर में जितना लड़ाई झगड़ा करना कर लो, मगर जब कौम के नाम पर आओ तो मुत्तहिद रहो, मुत्तहिद रहो। एक शेर बूढ़ा हो गया, जंगल में बैठा बैठा क्या करे, नौजवान शेर लोग जो देता था उसको खा लेता था। एक दिन नौजवानों ने कहा इसका बाइकाट कर। बुढ़वा बैठे बैठे खाता है, हम मेहनत करें। आज का नौजवान लोग जो बाप माँ के साथ सलूक कर रहा, कमाने लगा तो बाप को हटा दिया, ब्याह कर लिया तो माँ को भगा दिया, नए आंचल की खुशबू में एकदम मस्ताना हो गया पागल कहीं का। अबे नए का आंचल में जो खुशबू है परफ्यूम की है, और पुरनका आंचल में जो महक है वो ममता की महक है, ममता की। आज का नौजवान भी करता है, चल हट भाग। नौजवान लोग बूढ़ा शेर का बाइकाट करते, बुढ़वा कब तक रहेगा मुझसे? निकलेगा, निकल गया जंगल से बाहर, और जैसे निकला गांव के कुत्तों ने घेर लिया। यही है जो हमारे बाप दादा को खाया था, हमारे खानदान को सफाचट करने वाला ये बुढ़ा शेर है। चाल कुत्तों, सारे कुत्तों ने बूढ़ा शेर को घेर लिया, काटने ही वाले थे कि जंगल से नौजवान शेरों का जत्था निकला और देखा कुत्ते हमारे शेर पर हमलावर हैं। नौजवानों ने कुत्तों पे हमला कर दिया, मार कर काट कर भमोड़ के भगा दिया। तब बूढ़ा कुत्ता हाँफ के कह रहा, बेटा तुमने तो हमारा बाइकाट किया था, हमारी जान काहे बचाई? तो नौजवान शेरों ने कहा, चचा आपस में जितना लड़ना होगा लड़ लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा तो झगड़ा नहीं देखेंगे कौम का। काश यही सबक हमको और आपको याद हो, हमको याद हो जाता तो हमारे वोटों पर गैर जीत कर हम पर ठोस नहीं जमा कर। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी ज़िंदगी में वफा की और मेरी आवाज़ ठीक रही
تو جیسے آپ لوگ سننا چاہتے تھے ویسے میں سنا دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو دعا کریں کہ اللہ ایمان پہ رکھے, ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے, ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے ضابطوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھاگیے گا مت ورنہ شعلہ ہے, آگ لگا دوں گا. بھاگیے گا مت ورنہ شبنم میں سیلاب بلا دوں گا. بھاگیے گا مت, شہباز ہے اٹھوا دوں گا. لیکن ایک بات میں کہوں, اجازت ہے صدر صاحب, 2 شعر ہم ترنم میں پڑھ لیں. ہاں؟ 2 شعر ہم ترنم میں پڑھ لیں. اتنا ٹائم نہیں, ٹرین میں پڑھ لیں. ترنم سے پہلے تہت اچھا اس لیے ہے کہ شاعر تھے جتنے آج وہ ناکام ہو گئے. ترنم نواز شاعر اسلام کے یہ کلمی ہے. حضرت ترنم میں سماعت. ترنم میں سنا رہے گا. تاج الشریعہ کا نام لے لیا تو چھیڑ دیا نام کو, سنا دیجیے. شعر نہیں یاد آئے گا اتنا جلدی, اتنا ڈینجر مومنٹ. منسوب ان کے نام سے مل جائے گا. نہیں سمجھ میں آئے گا, ہم جانتے ہیں. دوسرا سمجھے میں نہیں آئے گا. منسوب ان کے نام سے مل جائے اگر کہیں, بھارت میں ایک بال کا شیمپو ہی دکھا دیں. نہیں سمجھ میں آئے. پھر پڑھتے ہیں, تیار ہو جائیے سبحان اللہ کہنے کے لیے. پڑھے لکھے آدمی کی شاعری ہے. منسوب ان کے نام سے مل جائے اگر کہیں, بھارت میں ایک بال کا شیمپو ہی دکھا دے. احمد رضا کے نام سے چلتی ہیں ٹرینیں, اشرف علی کے نام کا ٹیمپو ہی دکھا دے. اس بیچارے نے فرمائش کر دی, میرے تاج الشریعہ ہیں, مارچ کا مہینہ ہے, ساؤتھ افریقہ, کمپیوٹر شو کر رہا, 8 گھنٹہ 16 منٹ تک آپریشن چلے گا. انجیکشن اٹھائی, ڈاکٹر رضا خان انجیکشن دوں گا. بولا کیوں؟ بولا بے ہوش کرنا ہے, لمبا آپریشن. تاج الشریعہ نے کہا چپ, کیا ہوا؟ بولا میں بے ہوش نہیں ہوں گا, میں بریلی والا ہوں. یوپی ہوتا تو کوہرام مچ جاتا ہے جملے پہ. میں بے ہوش نہیں رہتا, میں بریلی والا ہوں. بے ہوش لوگ کہتے ہیں نبی کو کچھ خبر نہیں ہے, ہوش والے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے ہم بے ہوش نہیں ہیں, نہ بے ہوش ہوں گے. بولا آپریشن نہیں ہو پائے گا. بولا تو اپنا کام کرنا, ہم اپنا کام کریں گے. بولا کام اپنا. بولا 50-60 سال پہلے میرے نانا ہی کہیے, میرے دادا بھی کہہ سکتے ہیں, حضور حجت الاسلام کا راجستھان کے شہر میں آپریشن ہو رہا ہے. انگریز ڈاکٹر نے کہا بے ہوش کا انجیکشن دوں گا, تو میرے دادا نے کہا ہم بریلی والے. بھائی پریشان فرمائش کر دیا تب بولنے والا, میں اتنا آسانی سے بولنے والے ہیں. بولا ہم بریلی والے ہیں. کہا بولا تو اپنا کام کر, ہم اپنا کام کریں. بولا کیا کریں؟ بولا تو آپریشن کر, ہم برداشت کریں. بولا نہیں کر پاؤ گے, آپ کرنا. میرے دادا نے 60 سال پہلے کہا تھا, میرے بابا نے اعلیٰ حضرت نے سلام لکھا ہے, میں پڑھوں گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, سنے بخیر حفاظت پہ لاکھوں سلام, میرے چرخ نبوت پہ روشن درود, گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کیا ہوا کہ میرے دادا سلام پڑھتے گئے, انگریز ڈاکٹر آپریشن کرتا گیا, کا ریزلٹ انگریز مسلمان ہو گیا. تیرے دادا نے مصطفیٰ جان رحمت پڑھا, اختر رضا یہ ساؤتھ افریقہ ہے, تو کیا پڑھے گا؟ تب میرے تاج الشریعہ نے جوش میں کہا
दादा ने मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा था, मैं पढ़ूंगा काबा के बदलो दो जा तुम पे करोड़ों रमो, तैबा के शमसू को हाथ तुम पे करोड़ों। दादा ने भी कुफ्र को इस्लाम में बदला, पोता ने भी कुफ्र को इस्लाम में बदला। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतें अता फरमाए, मज़ारात को, उर्स की तकरीब को हर गुनाह हर बुराई से बचाइए, हर बुराई से बचाइए। मैं बहुत हसास दिल मौलवी हूँ, समझे। जंग आज़ादी के बाद फसाद हुआ था, पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, तो मौलाना आज़ाद ने दिल्ली जामे मस्जिद के सीढ़ियों पर चढ़ कर रोते हुए कहा था कि आज भी लोग मज़ारों पे चादर लेकर जा रहे हैं, जबकि उससे ज़्यादा ज़रूरत मेरी बेटियों को उस चादर की है। वही जुमला मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने घरों पर बैठकर खर्राटे की नींद ले रहे हो, मगर अपनी बेटी बहनों को देखो जो गज़ा की सरजमीन पर कैसे बिलक बिलक के रो रही है, फ़लस्तीन की वादियों में रो रही है। अपनी बेटियों को तुमने नौजवान कर दिया, घर से निकलती हैं तो जिस्म पे दुपट्टा होता है, और घर से निकल के बाहर गई तो दुपट्टा गले में आ गया। कभी तुमने टोका नहीं, रोका नहीं, इसलिए कि तुमने 2019 देखा नहीं। 2019 तुम देखे होते तो कभी अपनी बेटी को बगैर निकाब के नहीं निकलने देते। 2019 देखा है? बोलो भाई, क्या है? बोलो जल्दी, कोरोना जोर से बोलो। आज तक समझ में आया 4 इंच का कपड़ा? आज समझ जाओ मुसलमान, 4 इंच का कपड़ा आज भी समझ जाओ। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का आज भी ऐलान है कि दुनिया का कोई आदमी 4 इंच के कपड़े से अगर अपने नाक और मुंह को ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी इसको नहीं लग सकती। बेवकूफो, जरा सोचो कि 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है तो हमारी बेटियों का निकाब कितना पावर रखेगा, हमारी बीवियों का दुपट्टा कितना पावर रखेगा। होश में आओ। अब कोई चश्माशाह आने वाला नहीं है जो अपनी करामत दिखाकर तुम्हारे बिगड़े वजूद को नेकियों के मैदान में डाल दे। अब तुम्हें चश्माशाह की सीरतें पढ़कर अपने आप को सुधारना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। मैं तरन्नुम में पढ़ना चाह रहा हूँ, इजाज़त है? पढ़ दूँ? अगर मेरी आवाज़ सही नहीं ना, ऐसी गलती मत कीजिए। सुनिए, बात सुनिए, मुझसे तरन्नुम में मत सुनिए। मेरे साथ मेरा मुअज़्ज़िन आया, उससे दूसरे सुन लीजिए तरन्नुम में, सुन लीजिएगा। नारा हम लगाएंगे, क्या आप लगाइएगा? लगाओ। आइए।